یہ آج آپ ڈونٹس کیوں لے کر آئے ہیں؟ خوشی کا دن ہے یار. یہ ڈونٹ کھائیں گے سوراخ والا. آج سنیں یہ کہاں کے ہیں؟ کرسٹیز ڈونٹس کے ہیں. بہت مزے کے ہیں. فیملی والوں کو کھلائیں. سوراخ والا ڈونٹ. پاکستان میں آج قانون کی جیت ہوئی ہے, آئین کی جیت ہوئی ہے. پاکستان میں فتنے کی ہار ہوئی ہے. حسن ایوب صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں, عمران خان کو میں نے اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے آج پریشان دیکھا. پروگرام نہیں, اس بار آپ کا مرشد بڑھ گیا. جن کو لگ رہا تھا کہ امریکہ بھی آ رہے ہیں, اور میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کچھ دن پہلے بتا چکا ہوں اس کے 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے, اس سے پہلے سزا عمران خان کے منہ پر مارنی ہے. مار دی ہے. القادر یونیورسٹی کس کے حوالے چلے گی ہے؟ پی ایم ایل اے. ارے مریم نواز کی حکومت میں آئی ہے, اور مریم نواز بھلا کیا کہہ رہی ہیں؟ القادر یونیورسٹی کے بچوں کو میں اسکالرشپ دوں گی. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اب لیٹ گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے آپ کا کپتان. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. میرے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں وقاص ولانا موجود ہے. وقاص, یہ آج آپ ڈونٹس کیوں لے کر آئے ہیں؟ خوشی کا دن ہے یار, کچھ میٹھا ہو جائے. خوشی, آپ عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا ہے. نہیں, ہیش ٹیگ عمرانہ ڈاکو, ہیش ٹیگ چور پھڑا گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی خوشی میں پھر ہم یہ ڈونٹس کھائیں گے سوراخ والا. صحیح ہے. اچھا, پھر میں بھی خوشی کا موقع ہے, یہ اچھا ہے. منہ میٹھا کر لیتی ہوں. منہ تھوڑا سا میٹھا کریں. آج سنیں یہ کہاں کے ہیں؟ کرسٹیز ڈونٹس کے ہیں. بہت مزے کے ہیں. اسٹریٹ اسلام آباد سے منگوائے ہیں ہم نے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بددعا. یہ سارے کھائیں, فیملی والوں کو کھلائیں. تو سوراخ والا ڈونٹ. سوراخ والا ڈونٹ کھائیں. سوراخ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. اچھے بڑے والے ڈونٹس آئیں گے نا, بڑے والا, تاکہ پوری فیملی ہم مل نے کے اب تو اپنا منہ میٹھا کر لیا ہے. لیکن آج جیل کے اندر بہت سے صحافی جو عمران خان کے کیس کا فیصلہ سننے گئے تھے, اڈیالہ جیل میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان بہت پریشان تھے, ہم لوگ تو یہاں ڈونٹس کھا رہے ہیں. نہیں تو ہم تو خوشی منا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں آج قانون کی جیت ہوئی ہے, آئین کی جیت ہوئی ہے. پاکستان میں فتنے کی ہار ہوئی ہے. پاکستان میں ایک وہ بندہ جس نے سب کو چور, ڈاکو, سسیلین مافیا کہا, اور خود عدالت سے, ایک کالے بھونڈ سے, ایک باب رحمتے سے جھوٹا سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا, جو صرف اور صرف پوری کائنات میں رحمت للعالمین میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے دیا. صادق امین وہ تھے, ان کے علاوہ ہم پوری کائنات میں سب انسان ناچیز ہیں, گناہ گار ہیں, اور یہ تو بہت بڑا فتنہ. اور اس نے اپنے آپ کو ایک سرٹیفائیڈ صادق اور امین ڈکلیئر کروایا, اپنے ایک یار کو غدار جھوٹا اور کرپٹ قرار دے دیا جو اس کی ہیلپ کرتا رہا, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو سسیلین مافیا ڈکلیئر کروایا. اور آج سب کچھ الٹا پڑ گیا ہے. ہیش ٹیگ چور بھی پھڑیا گیا ہے, پکڑا گیا ہے. چور تے چور دی ماں, مطلب چور دی مرشد بھی پھڑی گئی ہے. اور یہ جو سارے مل کے کہہ رہے تھے نا, دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے. میری ویسے ہم نے خوشی منا لی ہے, لیکن میری والدہ کہا کرتی تھی کہ دشمن مرے تے خوشیاں نہ مناؤ, سجنا بھی مر جانا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے تو خوشی منائی ہے, لیکن ہم نے قانون اور آئین کی وجہ سے, کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. دشمن تھا یہ پاکستان کے نظام کا, پاکستان کے قانون کا, پاکستان کی بقا کا, پاکستان کی سلامتی کا, پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کی خوشحالی کا, اور پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو آئین قانون کی بالادستی چاہتے تھے, ان سب کا یہ دشمن تھا. کیونکہ یہ چاہتا تھا سارے مرجن تے مرزا یار کلا پھرے, سارے پھر رہے نے تے مرزا جڑا ہے وہ 14 سال واسطے اڈیالہ جیل میں, اور وہ اس کا سارا نیریٹو زمین بوس ہو گیا ہے. ریاست مدینہ بنانے والا نیریٹو, صادق اور امین ڈکلیئر کرانے والا نیریٹو, مرشد بنانے والا نیریٹو, خود کو پیغمبر تک لے کر جانے والا نیریٹو آج زمین بوس ہو گیا ہے. اس کی خوشی میں ایک بار پھر سے سوراخ والا ڈونٹ کھاؤ. چلیں ٹھیک ہے, یہ ڈونٹ آپ کو مبارک, اور ایسی بے شمار خوشیاں آپ کو بہت زیادہ مبارک ہوں. ڈونٹ بہت مزے کا ہے, لیکن
ایک یہاں پر بات میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سے صحافی، جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں یہ فیصلہ سننے گئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حسن ایوب صاحب ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، عمران خان کو میں نے اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے آج پریشان دیکھا، اور وہ پریشانی ان کے چہرے پر عیاں تھی. یعنی کہ یہاں پر یوتھیوں نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ تو انہوں نے مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ 3 دفعہ مؤخر ہوا ہے، فیصلہ مشکوک ہو گیا ہے، شاید کوئی ڈیل کی بات چل رہی ہے تو شاید ان کو ڈیل مل جائے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، علی امین گنڈا پور کی، جس کو پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، جب میڈیا پر آ گئی تو یہ کہا گیا تو وہ تو معمول کی ملاقات تھی اور اس میں تو کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. بہرحال انہوں نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ میں سیاسی معاملات کے لیے سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں، میں کسی سیاسی بات میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. آپ نے جو بات کرنی ہے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، وہ مجھ سے بات کریں. تو یہ اس کا انجام ہوا ہے کہ جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں تھیں نا، وہ ساری ٹھپ کر کے بیٹھ گئی ہیں اور آج فیصلہ آ گیا. تو میں کیا بولوں، صرف ایک ہی لفظ بولوں گا، پروگرام نہیں، اس بار آپ کا مرشد بڑھ گیا. ہاں، مرشد تو بڑھ گیا، پروگرام کے ساتھ مرشد بھی بڑھ گیا. ہاں، آپ نے جو اتنا نیریٹو باندھا ہے وہ بات سچ ہے، وہی بات میں کرنے والا تھا، آپ نے کر دی کہ باتیں یہاں تک پہنچ گئی تھی کل رات کو. اور آج یار میں نے کیا کیا، ہاں غلط خبر چلا سن دی. تو لیں پیار سے ذرا. میرے میں جو نوٹس کنیکٹ کرنے لگا ہوں کہ یعنی سب نے اپنا، وہ ہوتا تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ، 2 طرح کے ٹکر بنا کے بیٹھ جاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ آخری اوور میں گیند آخری ہے، پاکستان ہار گیا، پاکستان جیت گیا، ٹھیک ہے نا، 2 ٹکر بنا کے بیٹھ جاتے تھے. تو جن کو پاکستان سے پیار ہوتا تھا تو وہ غلطی سے کبھی کبھی چلا دیتے تھے پاکستان جیت گیا، حالانکہ پاکستان سیمی فائنل ہار جاتا تھا، موسٹلی ایسے ہی ہوتا تھا. تو یہ اس بار بھی ایسے ہی ہوا. جن کے دلوں میں ارمان تھے، ڈیل کے تاثر تھے، جن کو لگ رہا تھا کہ امریکہ بھی آ رہے ہیں، اور میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کچھ دن پہلے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے نظام نے، ریاست نے سزا عمران خان کے منہ پر مارنی ہے، مار دی ہے. کل سے ہی میں کہہ رہا ہوں، پرسوں سے کہہ رہا ہوں، 1 ہفتے سے 1 مہینے سے چلا کے یہاں پر میں تھک گیا ہوں، لیکن کوئی میری بات نہیں مان رہا تھا. 4 ملاقاتیں کیا ہوئی، اور ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاقات کرنا ریاست کے پلرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ریاست کے پلرز ہیں. اس پارٹی کی کے پی کے اندر حکومت ہے، کے پی کے میں ریاست کی رٹ قائم ہے، حکومت کی رٹ قائم نہیں ہے. ریاست حکومت کو کہتی ہے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے. لوگوں کی عزت، آبرو، جان مال کا تحفظ کرنا تمہارا کام ہے. لیکن تمہاری پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک مراد سعید جیسے کچھ لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر بیٹھ کر دہشت گردی کرتے ہیں، تو ان کو روکو. تو گنڈا پور نے کہا میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے بڑوں کو، جو میرے سربراہ ہیں، جو پارٹی میں چیئرمین کے ہم پلہ ہیں، ان کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں بلی گالا کے اندر، میں ان کو روک سکوں. تو اس نے کہا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر. بیرسٹر گوہر کو بلایا جائے. آگے بیرسٹر گوہر نے جا کر کیا بولا؟ بیرسٹر گوہر نے بولا ہمارے خان کو رہا کرو. انہوں نے کہا بھائی رہا کرنا ہے تو جاؤ عدالت میں، جاؤ پولیٹیکل پارٹی سے جا کے مذاکرات کرو. یہاں پر آئے ہو کہ تمہارے سی ایم کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے، مجھ سے بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو بڑوں سے کریں. تو بڑے تو تم ہی ہو نا، چیئرمین تو قانونی طور پر تم ہو. یہ بات کرنی تھی. اس بات پہ تاثر یہ آ گیا، جی ڈیل ہو گئی ہے، متنازع ہو گیا. ایون بڑے لوگ، رات کو ایک بندے سے میری بات ہو رہی، مجھے کہتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ بیل مجھے مار. تو جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار، تو پھر ہم ان کی کیوں وکالت کریں؟ تو میں نے کہا یار وکالت والی بات نہیں ہے، حق سچ کو بولو. میں نے کہا حوصلہ رکھو، قانون پریویل کرے گا، آئین پریویل کرے گا، پاکستان کا نظام پریویل کرے گا. ڈیل کچھ بھی پریویل نہیں کرنا. کوئی مان نہیں رہا تھا، آج سب کو سمجھ آ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی. تو پھر میں ایک دفعہ سے کہوں گا، اس بار پروگرام نہیں، مرشد بڑھ گیا. لیکن آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف، یہ جو یوتھیے ہیں، یہ کس قدر مطلب اس سے کام کرتے ہیں، ایک فلو میں کام کرتے ہیں، اور یہ نیریٹو بلڈنگ میں اور سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت آگے ہیں. جہاں تک یہ باقی جماعتوں کو ایک وہ جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، دے آر فار 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 بیہائنڈ
پاکستان تحریک انصاف اس میں بہت آگے ہے. جب فارم 47 کی حکومت کا رویا گیا تھا اور کس طرح انہوں نے ایک نیریٹو بلڈنگ کی تھی. ابھی اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ والے معاملے پر امریکی غلامی نامنظور اور یہ کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے, اور اس کے بعد اب جو تھا یہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈنگ کی اور اس طریقے سے کہ بھئی آئے گا ٹرمپ آئے گا, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور یہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کی نیریٹو بلڈنگ سے, ان کے سوشل میڈیا کے گندے ٹرینڈز اور کیمپین سے شاید جج جو ہیں یا عدالتیں جو ہیں وہ پریشرائز ہو جائیں اور فیصلے ان کے حق میں آئیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ فیصلہ کیا آیا کہ عمران خان کو 14 سال قید ہو گئی ہے, 7-10 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا, اور اگر یہ جرمانہ ادا نہیں کیا گیا تو 6 ماہ مزید قید جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں. اس نے تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈران بشمول نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری, کس کو اس نے نہیں چھوڑا کہ جی یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے اپنی دولتیں جو ہیں وہ بیرون ملک جتنے بھی بینکس ہیں ان میں رکھی ہوئی ہیں. اب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل, اور اس میں عمران خان کو خود سزا ہوئی ہے. عمران خان جب 2018 میں اقتدار میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا ملک سے جو ملک کی ہماری دولت لوٹی ہوئی ہے نا وہ میں بیرون ملک سے واپس لاؤں گا. وہ دولت تو واپس آئی نہ آئی, لیکن برطانیہ نے جو یہ پیسے ریکور کیے تھے 190 ملین پاؤنڈز, وہ آج جو ہے وہ حکومتی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ وکاس ایک اور چیز جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی, اس پر ویسے آپ کی اوپینین کیا ہے؟ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو مکمل طور پر ڈینائی کرتی رہی, بعد میں خود ہی بیرسٹر گوہر نے بھی ڈینائی کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کا جو اعلان تھا وہ عمران خان نے خود کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی بیرسٹر گوہر خود اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی وہ کافی زیادہ خوش آئند رہی. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ تو بات میں بتاتا ہوں. القادر یونیورسٹی اب کس کے حوالے چلے گی ہے پتہ؟ حکومت کس کی ہے؟ پی ایم ایل این نہیں, اتحادی حکومت پی ایم ایل این. ارے مریم نواز کی حکومت میں آئی ہے, پنجاب حکومت میں آئی ہے, اور مریم نواز بھلا کیا کہہ رہی ہیں, القادر یونیورسٹی کے بچوں کو میں اسکالرشپ دوں گی. یہ ہو گیا نا کہ اب ان کے چوری کے پیسے سے روحانیت پڑھانے والی یونیورسٹی آ گئی ہے مریم نواز کے حوالے میں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو دوں گی. اور دوسرا, عمران خان نے کہا ہے کہ جتنا جیل میں مجھے رہنا پڑا میں رہوں گا. تو ترلے منتے کل جو اب میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں, گوہر اس کی ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. شٹ اپ کال ہی ہوتی ہے نا, انہوں نے کہا کہ جو سیاسی معاملات ہیں جا کر سیاستدانوں سے پھر کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کے راستے کھلنے چاہیے, میں نے تو بند ہی نہیں کیے تھے دروازے, میں تو چاہتا ہوں بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا. تو میں پھر وہی لفظ ہے کہ مقافات عمل ہے, آپ فرعون نہ بنیں. فرعون کا آج سے اللہ نے ہزاروں سال پہلے عبرتناک انجام کر کے پوری کائنات کو بتا دیا تھا کہ جو شخص انا میں, تکبر میں, خود سے بڑھ کر اپنے آپ کو خدا سمجھے گا, وہ سمجھے گا کہ شاید اس زمین کا مالک میں ہوں, چاہے زمین کا ایک ٹکڑا ہو. فرعون بھی پوری دنیا پہ قابض نہیں تھا, وہ بھی ایک ملک پہ قابض تھا. اس ملک کے اندر وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو جائے مار دو, یہی کر رہا تھا نا. یہ بھی چاہ رہا تھا میرے خلاف ان کے بچے, ان کے بچے, آگے ان کے بچے یہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کو دیوار کے اندر چن دو, لگا دو دیوار کے ساتھ. یہی ہوگا نون لیگ فیملی کے ساتھ, زرداری فیملی کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ. کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے, ثابت کرو, قانون کے مطابق سزائیں دو. آپ کے بیوی بچے, آپ کی بیوی تو چلو آ گئی نا, وہ گھریلو خاتون نہیں رہی. اس کے علاوہ آپ کے بچوں کو پورے 1.5-2 سالوں میں جب سے حکومت ہے, کوئی ذرائی کسی نے کوشش کی کہ انہیں لندن سے واپس لایا جائے یا وہاں پر جا کر ان کے خلاف کرپٹ عناصر, باپ کرپٹ ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, ان کی نون لیگ کی فیملی بقول اس کے کرپٹ تھی, اس کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بار بار بھاگ کے اوپر ادھر جاتے تھے. آپ کرپٹ ہیں, ثابت ہو چکے ہیں, آپ کے بچوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا. فرق ہے نا, باپ کا پیسہ بچوں کے پاس جاتا ہے نا, لیکن بچوں کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو یہ فرق ہے قانون والے میں اور انتقام اور غرور اور تکبر اور گرج میں, کہ انسان کہے کہ بس میرا بس نہیں چلتا, میں ان کو کھا جاؤں. تو یہ وہ تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کھا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے لے کر آج تک ایگزامپلز رکھی ہیں. ایک اور دنیا کے لیے
پاکستان کے نظام کے لیے آئندہ جب تک قیامت ہے اس کی شکل میں ایک ایگزامپل آ جائے گی کہ جو انسان فرعونیت اور فرعون بننے کی کوشش کرے گا چاہے کوئی غلطی کیوں نہ ہو، لیکن غلطی کا بھی سزا غلطی سے ہوتی ہے، اس قانون سے ہوتی ہے، اس کے لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا پڑتا اور نہ ہی لینا چاہیے۔ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو اس کا انجام اس کے ساتھ یہ ہوا کہ قدرت نے انجام دیا۔ اس میں نون لیگ نے اسے مشورہ نہیں دیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ آئیں گے اور یہ کر دینا وہ کر دینا، ساری گیم ایٹ دی اینڈ بڑا ہی ہو گیا، ایک یونیورسٹی بھی بن گئی، پیسے بھی آ جائیں گے، مگر یونیورسٹی کا جو طریقہ کار ہے اس میں کرپٹ مالافائی انٹینشن تھی، اور اس میں انٹینشن تھی کیرٹس کی، اس میں گوگی کھا گئی، اس میں یہ سارے کھا گئے اس کا نہیں، اور الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پہلے اس یونیورسٹی کی زمین کو زلفی بخاری کے نام پر کروایا گیا، الٹیمیٹلی اس کے ٹرسٹی جو تھے وہ عمران خان خود اور ان کی بیوی بن گئے، یعنی بھائی ایسے ہی کہاں ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز وکاس، بہت سے یوتھی جو ہے نا وہ رونا پٹنا اس ٹائم کر رہے ہیں کہ نہیں عمران خان نے شوکت خانم بنایا، بہت بڑا کام کیا، عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ لیکن پھر تھوڑا سا مجھے سمجھائیں نا کہ جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں تو اگر اس نے یہ یونیورسٹی بھی بنائی ہو تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیک نیتی اس میں شامل ہو۔ نہیں، نیک نیتی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، بڑی کہاوتیں مشہور ہے نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک تنکا سود کا پوری انکم کو obviously ڈرٹی کر دیتا ہے، ڈرٹی کر دیتا ہے، ایک لقمہ حرام کا بہت دور تک جاتا ہے، ایک نوالا چھینا ہوا کسی سے وہ آپ کی ساری زندگی کی حلال کمائی کو خراب کر دیتا ہے۔ کرپشن ہے، سود ہے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ میں ایگزامپلس دے رہا ہوں آپ کو، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، مطلب کہ رشوت سے مراد یہ ہے کہ مجرم بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں کہ جو کسی کا حق مارے گا۔ اسی طرح میلافائی انٹینشن جو ہے، اسی طرح کام میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے بڑی دنیا میں لوگ دیکھے ہیں۔ اس طرح تو پھر جو اسرائیل ہے ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، پھر وہ ان کا خون نچوڑ ہے اور دنیا کو ٹیکنالوجی نہیں جا رہا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، خون نچوڑ ہے، ظلم تو کر رہا ہے لیکن راحتیں بھی بڑی دے رہا ہے، آپ کی ہر ایک انڈسٹری کے اندر ریولیوشن لے آیا، تو ہم کیا مطلب اس کو تسلیم کر لیں، ہم اس کو کہیں کہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا نا۔ شیطان جو ہے وہ بھی یہی کرتا ہے۔ تو آپ میری بات سنیں، آپ نے ٹھیک ہے کام ایٹ دی اینڈ آپ نے کیا جی، یونیورسٹی بنا دی ہے، آغاز کہاں سے ہوا؟ کرپشن سے۔ آپ یہاں پر کسی پاکستان کے عوام کے آپ کو پیسے سے، کسی مفتی کو بلائیں، پوچھیں اس سے کہ اگر آپ کسی یتیم، پاکستان میں یتیموں کا مال ہی تھا نا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھا، اس میں یتیم بیوہ بڑے لوگ ایسے تھے جن کے اوپر یہ پیسہ لگنا چاہیے تھا، ریاست پاکستان کا پیسہ تھا، واپس آیا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہاں سے ان کا پیسہ۔ آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ کسی یتیم کا، کسی بے روزگار کا، کسی انسان کا حق مار کر چھینا ہوا پیسہ، لوٹا ہوا پیسہ، چوری کا پیسہ، اس سے جا کے آپ حج کریں، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ پوچھیں کسی مفتی سے، میں مفتی نہیں ہوں مگر پوچھیں، اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ پیسہ جو کہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا، ڈائریکٹ آتا، جو اس کے نیریٹو کا بھی پیسہ تھا، وہ ڈائریکٹ آتا، لگتا، ہم اس کو سلوٹ کرتے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ لگتا بند لفافے میں نہ لگتا، ٹھیک ہے، اور سب وہ سے میری پہلے بات اس سنیں، کا اعلان شیخ رشید نے باہر آ کر کیا تھا، اس میں بینیفیشری اس میں بھلا کیا ہوا ہے، جس نے چوری کی وہ پکڑا گیا اور اینڈ پہ بینیفیشری کون ہوا؟ چور بینیفیشری نہ ہوتا، جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بینیفیشری ہونا چاہیے تھا نا، تو وہ بینیفیشری تھی پاکستان کی عوام، پاکستان کی بینیفیشری عوام ہوئی یونیورسٹی کی شکل میں، لیکن چور کے ہاتھوں چور زیادہ بینیفیشری ہوا، چور کا کھربوں روپے کا پیسہ اور لگایا آپ نے 190 ملین پاؤنڈ، یا ایسے بھی کام یونیورسٹی پہ کروڑوں روپیہ لگانا، تھے تو اربوں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے وہ زمین بھی تو ایڈجسٹمنٹ میں ملک ریاض سے ہی لی نا، آپ نے کون سی زمین خریدی؟ سمجھ آ گئی نا، بڑے پیار سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو کام چوری سے کیا جائے، جس کام کی ابتدا میں حرام ہو، اس سے لاکھوں حلال کام کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، زنا سے بچہ جو ہوگا اس کو حلال بچہ کہیں گے آپ،
میں ایک بڑی ایگزامپل اور آپ بات کیا کر رہے تھے ریاست مدینہ کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، لیکن وہ کیا تھا؟ چوری کے پیسے سے. نہیں تو دنیا کا کوئی قانون مانتا ہے کہ اگر کوئی زنا بالجبر کرے اور ہو جائے تو اوبویسلی میں آپ کو بڑی نہیں، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا قانون اس چیز کو، اسپیشلی اگر ہم اسلامی ممالک کی بات کریں تو اس کو یہی کہیں گے حرام کا بچہ. تو یہ حرام کی یونیورسٹی تھی. نہیں یونیورسٹی چلیں یہ کہہ لیں کہ لیکن اب حلال کی ہو گئی ہے. حرام کے پیسے سے لگی، لیکن عدالت نے ایٹ دی اینڈ حلال اس طرح کر دی ہے کہ سارے چور پکڑے گئے ہیں. تو یونیورسٹی تو بن گئی ہے اور اس میں اسکالرشپس بھی ہوں گے، روحانیت بھی پڑھائی جائے گی، اور اس روحانیت میں بتایا جائے گا کہ چور کو چور کہنا سیکھو، کسی کو مرشد نہ بناؤ. مرشد میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی ذات ہے، ان سے مانگو اور حق سچ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کسی کی محبت میں، عقیدت میں پاکستان کا نقصان نہ کرنا. ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. عمران خان والا نہیں ڈٹ کے کھڑے ہونا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اب لیٹ گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے آپ کا اسی یونیورسٹی میں یہی پڑھایا جائے گا نا کہ دین عمرانی سے دور ہو جاؤ، دین اللہ کے اوپر قائم ہو جاؤ. بات ختم. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے اور وقاص کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.